اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وباقیت الطہارات الثلاث مندرجۃ فی التعریف واجبۃ ومندوبۃ مبیحۃ وغیر مبیحۃ ان ارید بالطہور مطلق الماء والارض کما هو الظاہر وحینئذ ففیہ اختیار ان المراد منها ما هو اعم من المبیح للصلاة وهو خلاف اصطلاح الاکثرین ومنهم المصنف فی غیر هذا الکتاب۔ تو ہم طہارت کی تعریف پڑھ رہے تھے کہ استعمال و طہور مشروط بالنیت، تو جو ہم نے تعریف کی تو اس تعریف سے مشروط بالنیت کی قید سے بعض چیزیں خارج ہو گئیں، تو پھر باقیت الطہارات الثلاث بمعنی کانت الطہارات الثلاث یا صارت الطہارات الثلاث، تین طہارتیں وضو، غسل اور تیمم، یہ اس تعریف میں باقی رہ گئیں، اور وہ تینوں طہارتیں خواہ واجب ہوں، خواہ مستحب ہوں، خواہ مبیح للصلاۃ ہوں، خواہ مبیح للصلاۃ نہ ہوں، تو یہ تین طہارتیں باقی رہ گئیں۔ اب یہ جو تین طہارتیں وضو، غسل اور تیمم واجب ہو تو یہ تین قسمیں ہو گئیں، مستحب بھی ہو تو تین اور تین چھ، مبیح ہوں تمام چھ مبیح ہوں 9 بن گئیں، اور اگر تمام 6 غیر مبیح ہوں تو 12 قسمیں کل بن گئیں طہارت کی۔ اچھا، اب فرماتے ہیں کہ یہ 12 قسمیں، تین طہارتیں جن کی کل 12 قسمیں بنتی ہیں، خواہ مبیح ہو یا مبیح نہ ہو، یہ اس تعریف میں مندرج ہیں، بشرطے کہ طہور سے مراد اعم ہو۔ اگر طہور سے مراد اعم ہے، خواہ مبیح خواہ غیر مبیح، تو پھر طہارت سے مراد بھی اعم ہوگا، خواہ مبیح ہو یا غیر مبیح ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ معرف اور معرف میں مساوات کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ منطق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر معرف اور معرف ان دونوں میں مساوات ہو تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اگر معرف اعم ہو تو اس کی تعریف اور معرف وہ بھی اعم ہوگا، معرف اعم ہو تو معرف بھی اعم، اخص کے لیے اخص۔ تو اگر طہور سے مراد مطلق الماء اور مطلق الارض ہو، مطلق یعنی خواہ مبیح یا غیر مبیح، اگر اس سے مراد اعم ہے تو طہارت سے مراد بھی اعم ہوگا، خواہ وہ طہارت مبیح ہو یا مبیح نہ ہو۔ تو اگر اس طہور سے مراد اس طرح اعم لیا جائے تو یہ تمام قسمیں طہارت کی، مبیح اور غیر مبیح، سب اس تعریف میں شامل ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ اکثر علماء کی اصطلاح کے خلاف ہے، کہ جو علماء کرام ہیں وہ تعریف طہارت جو کرتے ہیں تو اس طہارت سے مراد وہ وضو، غسل اور تیمم مراد لیتے ہیں جو مبیح للصلاۃ ہو، جو غیر مبیح ہو وہ ان کی مراد نہیں ہوتا۔ تو یہ پہلا اشکال ہو گیا کہ اگر یہاں 3 اشکال، اگرچہ یہ تعریف بہت اچھی تعریف ہے لیکن تاہم اس طہارت کی تعریف پر 3 اشکال ہیں، جن میں سے یہ پہلا اشکال ہے کہ اگر طہور سے مراد اعم لیں، یعنی طہور سے مراد یا اعم لیں گے یا اخص لیں گے،
اگر طہور سے مراد اعم ہو تو بھی اس پر اشکال ہے، اگر اس سے اخص مراد لیں تو بھی اشکال ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ پہلا اشکال یعنی اگر طہور سے مراد اعم ہو، یعنی استعمال پانی، استعمال الماء والتراب، مٹی کا اور پانی کا استعمال خواہ مبیح ہو خواہ غیر مبیح ہو، اگر اعم مراد ہے تو پھر یہ طہارت کی تمام اقسام تعریف میں درج ہیں، شامل ہیں، حالانکہ اصطلاح میں ان سب کو طہارت نہیں کہتے۔ طہارت کس کو کہتے ہیں؟ جو صرف مبیح ہو۔ یہ پہلا اشکال۔ اب فرماتے ہیں کہ وَإِن لَّمْ يُرَدْ، یعنی تقدیر عبارت یوں بنے گی کہ إِن لَّمْ يُرَدْ بِالطَّهُورِ مُطْلَقُ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ بَلْ أُرِيدَ مِنَ الطَّهُورِ الطَّهُورُ الْمُبِيحُ، طہور سے مراد طہور مبیح ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ جو غیر مبیح طہارت ہے وہ خارج ہو جائے گی، صرف مبیح باقی رہ جائے گی، لیکن پھر بھی یہ تعریف اپنے معنی ہونے میں ٹوٹ جائے گی، یہ معنی افراد نہیں ہے۔ یہ ایک ہوتی ہے تعریف، تعریف کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ جامع افراد بھی ہو، معنی اغیار بھی ہو، تو یہ اگرچہ جامع افراد تو ہوگی مگر معنی اغیار نہیں ہوگی، یعنی غیر اس میں شامل ہو جائیں گے۔ وہ کیسے؟ فرماتے ہیں اس لحاظ سے کہ جو مستحبی غسل ہوتا ہے یا جو وضو غیر رافع ہوتا ہے، غیر رافع وضو، مثلا جو آدمی جنوب ہوا ہے وہ سونے کے لیے وضو کر لیتا ہے یا کھانے پینے کے لیے وضو کر لیتا ہے، تو وہ وضو رافع نہیں ہے، حدث کو برطرف نہیں کیا۔ ہاں اس کے لیے سونا مباح ہو جائے گا، کھانا پینا مباح ہو جائے گا، یعنی وہ کامل ہو جائے گا، ورنہ رافع حدث نہیں ہوگا۔ تو جو مستحبی غسل ہے یا وضو جو غیر رافع ہے، یا وہ تیمم جو مستحبی غسل کے بدلے ہو یا وضو غیر رافع کے بدلے ہو، اس کے ساتھ تعریف اپنے معنی ہونے میں ٹوٹ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ استعمال طہور بھی ہے، ساتھ نیت بھی کر رہا ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں غیر رافع، یہ وضو کر رہا ہوں سونے کے لیے، قربتاً الی اللہ، تو نیت بھی ہو گئی۔ میں غسل مستحبی کر رہا ہوں غدیر کا، مثلا نیمہ شعبان کا، قربتاً الی اللہ، استعمال طہور پانی کو بھی استعمال کر رہا ہے اور ساتھ نیت قربتاً الی اللہ بھی کر رہا ہے۔ کیا یہ مبیح ہے؟ کیا اس کو طہارت کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں نہیں، چونکہ یہ مبیح نہیں، حالانکہ مراد عام نہیں اب اخص ہے، تو جب اخص مراد ہے تو مبیح ہے، تو کیا یہ مبیح ہے؟ نہیں، یہ غیر مبیح ہے مگر طہارت کی تعریف میں شامل ہو رہا ہے۔ اس پر طہارت کی تعریف صادق آتی ہے چونکہ استعمال طہور بھی ہے، مشروط بالنیت بھی ہے، حالانکہ یہ طہارت نہیں ہے، کیونکہ طہارت سے مراد کیا ہے؟ جو مبیح ہو، یہ مبیح الاصطلاح نہیں تو طہارت نہیں۔ یا مثلا جو تیمم کیا جائے مستحبی غسل کے یا وضو غیر رافع کے بدلے جو تیمم کیا جائے، تو کیا وضو غیر رافع کے بدلے تیمم کیا جا سکتا ہے؟ ایک سوال پھر یہ ہے، کیا مستحبی غسل کے بدلے تیمم کیا جا سکتا ہے؟ تو اس بارے علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ تیمم کرنا جائز ہے، مشروع ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، مشروع نہیں ہے۔ جو علماء فرماتے ہیں کہ مشروع نہیں ہے تو اس لحاظ سے یہ جب مشروع ہی نہیں ہے تو تیمم ہونا ہی کیا ہے، جائز ہی کیا ہے؟ جب جواز ہی نہیں ہے تو تعریف کیسے ٹوٹے گی؟ ہاں جو علماء فرماتے ہیں کہ غسل مستحبی کے بدلے یا وضو غیر رافع کے بدلے تیمم کرنا جائز ہے، تو جواز کے جب قائل ہیں تو وہ
آپ کر رہے ہیں تو استعمال طہور بھی ہے، مشروط بالنیت بھی ہے، قربتاً اللہ کر رہے ہیں، تو اس پر طہارت کی تعریف صادق آ رہی ہے، حالانکہ یہ طہارت نہیں ہے چونکہ مبی نہیں۔ سمجھ گئے؟ اب فرماتے ہیں کہ یہ دو اشکال جو ذکر ہوئے ہیں، پہلا اس صورت میں کہ جب اعم مراد ہو طہور سے تو طہارت سے بھی اعم مراد تو بھی اشکال، کیونکہ اکثر علماء کی اصطلاح کے خلاف، اور اگر اخص مراد ہو طہور سے تو طہارت سے بھی اخص مراد تو اس پر بھی اشکال، کیونکہ بعض ایسے افراد ہیں کہ جن پر طہارت کی تعریف صادق آتی ہے حالانکہ وہ طہارت نہیں ہے، تو تعریف اپنے معنی ہونے میں ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اب فرماتے ہیں کہ دونوں صورتیں ہوں، خواہ مراد مبی ہو خواہ مراد غیر مبی ہو، پھر بھی اشکال ایک ہے، اور وہ تیسرا اشکال فرماتے ہیں کہ خواہ آپ کی مراد اعم ہو طہور سے اور طہارت سے، خواہ مراد اخص ہو، دونوں صورتوں میں ایک اشکال ایسا ہے جو دونوں صورتوں میں وارد ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ جب کوئی آدمی وضو کرے یا غسل کرے یا تیمم کرے اور وہ پورا غسل وضو اور تیمم نہ کرے بلکہ غسل میں صرف سرگردن کو دھو دے، وضو میں صرف ہاتھوں کو دھو دے، تیمم میں صرف زمین پر ہاتھوں کو مار کر ہاتھوں کا مسح یا صرف پیشانی کا مسح کرے، اب آز پر استعمال طہور بھی کرے اور ساتھ قربتاً اللہ کی نیت بھی کرے، تو یہاں استعمال طہور بھی ہے، مشروط بالنیت بھی ہے، لیکن اب بتائیں کیا یہ طہارت ہے؟ خواہ آپ کی مراد مبی ہو خواہ غیر مبی ہو، استعمال طہور بھی ہوگا، مشروط بالنیت بھی ہوگا، ما انہ لا یسمى طہارتا۔ ایسے ہی فرماتے ہیں ایک اور فرق بھی اس کا سن لیں کہ اگر کوئی آدمی منت مانے کہ میں کپڑے کو قربتاً اللہ پاک کروں گا اگر میرا فلاں کام ہو گیا، اور فرض یہ ہے کہ اس کا وہ کام ہو جاتا ہے، تو پھر اب اس کپڑے کو نیتاً پاک کرنا اس پر واجب ہو گیا ہے۔ تو اب ایک سوال یہ بھی ہے، کوئی آدمی یہ آپ پوچھے کہ کیا کپڑے کو پاک کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے، یہ بھی منت مانی جا سکتی ہے اس قسم کی بھی؟ تو اس کا جواب بھی دیتے ہیں، آگے انشاءاللہ کتاب النظر میں آ جائے گا کہ ہر اس مورد میں منت صحیح ہے کہ جس میں رجحان پایا جاتا ہو دینی لحاظ سے یا دنیاوی لحاظ سے، جس میں رجحان پایا جاتا ہو، تو کپڑے کو قربتاً اللہ پاک کرنا، نیت کر کے پاک کرنا، اس میں رجحان ہے۔ جب رجحان ہے تو یہ منت منعقد ہے، تو ٹھیک ہے، منت منعقد ہو گئی، اس کی منت پوری ہو گئی، اب اس نے ادا کرنی ہے منت، تو کپڑے کو یہ پاک کر رہا ہے، اس پر پانی ڈالا، استعمال طہور ہو گیا، ساتھ نیت کی کہ میں اس کو پاک کر رہا ہوں قربتاً اللہ، ساتھ نیت بھی ہے، لیکن بتائیں کہ کیا یہ غسل ہو گیا ہے یا وضو ہو گیا ہے یا تیمم ہو گیا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، تو طہارت کی تعریف اس پر بھی صادق آ رہی ہے، ما انہ لا یسمى طہارتا، حالانکہ یہ طہارت نہیں ہے۔ واضح ہو گیا مطلب؟ یہ تین اشکال اس طہارت کی تعریف پر وارد ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد شہید ثانی ارشاد فرماتے ہیں کہ مصنف کی یہ تعریف استعمال و طہور مشروط بالنیہ، اگرچہ اس پر تین اشکال وارد ہوئے، تاہم یہ تعریف باقی علماء کی تعریفوں کو دیکھا جائے تو یہ بہت عمدہ تعریف ہے، اور تین اشکال اس پر وارد ہیں پھر عمدہ ہے۔ فرماتے ہیں ہاں اس پر صرف تین ہیں، اور جو باقی علماء تعریفیں کرتے ہیں اس پر زیادہ اشکالات وارد ہوتے ہیں، جس پر 6 اشکال وارد ہوں، 7 10 اشکال جس پر وارد ہوں، تو اس کی نسبت یہ تعریف عمدہ ہوگی جس پر صرف 3 اشکال وارد ہوئے ہیں۔
مطلب واضح ہو گیا؟ تو یہ اختصار سے عرض کیا، ورنہ مطالب یہاں اور بھی کافی ہیں، تو دیکھیں ترجمہ بار۔ وباقیت الطہارات الثلاث، مصنف نے جب طہارت کی تعریف کی ہے کہ استعمال و طہور مشروط بالنیہ، اور مشروط بالنیہ کی قید سے چند چیزیں خارج ہو گئیں تو باقی 3 طہارتیں بچ گئیں، یا سارت الطہارات الثلاث، 3 طہارتیں ہو گئیں، یکانت الطہارات الثلاث مندرجتاً فی التعریف، جو تعریف طہارت میں مندرج ہیں، واجبتاً و مندوبتاً، خواہ وہ واجب ہوں یا مستحب ہوں، وضو غسل اور تیمم واجب ہو یا وضو غسل اور تیمم مستحب ہو، 3 قسمیں واجب کی، 3 مستحب کی۔ یہ تمام 6 قسمیں خواہ مبیح للصلاۃ ہوں یا مبیح للصلاۃ نہ ہوں، غیر مبیح ہوں، تو کل قسمیں بن گئیں 12۔ تو یہ تمام 12 چیزیں، 12 قسمیں طہارت کی تعریف میں درج ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ، یہ تمام 12 قسمیں تعریف میں شامل ہیں ان شرطیہ کے ساتھ، فرماتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ ان ارید بالطہور مطلق الماء والارض، اگر طہور سے مراد مطلق مٹی اور مطلق پانی ہو، مطلق زمین اور مطلق پانی ہو، تو پھر یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں، مندرج ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اس میں شامل ہوں تو پھر وَحِينَئِذٍ فَفِيهِ اختیارو، تو اس صورت میں پھر پہلا اشکال یہ وارد ہوتا ہے، اگر طہور سے مراد عام ہے، مطلق ہے، تو پھر یہ اشکال وارد ہوگا ففیہ اختیار، اس میں یہ اختیار کرنا کہ ان المراد منہا ما ہوا اعم، کہ طہارت سے مراد بھی وہی ہے جو کہ اعم ہے مبیح سے، یعنی غیر مبیح کو بھی شامل ہے۔ جب طہور سے مراد اعم ہے تو طہارت سے مراد بھی تو اعم ہوگا، تاکہ معرف اور معرف میں مساوات ہو۔ تو ففیہ اختیار، اس میں پھر 2 صورتیں، یا تو یہ پہلی صورت یہ کہ یہ اختیار کرنا کہ ان المراد منہا ما ہوا اعم من المبیح للصلاۃ، کہ طہارت سے مراد وہ ہے جو مبیح للصلاۃ کو بھی شامل ہے اور اس سے اعم غیر مبیح کو بھی شامل ہے۔ اگر یہ مراد ہے تو پھر وہ خلاف اصطلاح الاکثرین، اکثر علماء کی اصطلاح کے یہ خلاف ہے کہ علماء اس کو اعم کو اس سے مراد اعم نہیں لیتے، یعنی غیر مبیح کو طہارت نہیں کہتے۔ منہم المصنف فی غیر ھذا الکتاب، اور ان اکثر علماء میں سے ایک مصنف بھی ہیں جو اس کتاب کے غیر میں، یعنی کتاب دروس میں مصنف ارشاد فرماتے ہیں کہ جو غیر مبیح ہے وہ طہارت نہیں ہے۔ تو یہاں طہارت کی تعریف صادق آ رہی ہے، حالانکہ یہ طہارت نہیں ہے۔ اچھا، او ینتقض فی ترجہ، یہاں آپ یوں کہیں کہ وہ جس کا عطف اوپر ہے کہ وحینئذ ففیہ اختیار ان المراد، ہاں وہ ان ارید بالطہور مطلق الماء والارض، اور اب یہاں یہ کہیں بار کہ وَإِن لَمْ يُرَدْ بِالطَّهُورِ مُطْلَقُ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ بَلْ أُرِيدَ مِنَ الطَّهُورِ الطَّهُورُ الْمُبِيحُ يَنْتَقِضُ فِي تَرْدِهِ، پھر بھی یہ تعریف اپنے معنی ہونے میں ٹوٹ جاتی ہے بالغسل المندوب، مستحبی غسل کے ساتھ، والوضوء الغیر الرافع منہ، اور وضو جو اس وضو سے رافع نہیں ہے، منہ کا مرج حدث نہیں ہے کہ غیر رافع من الحدث، نہ، غیر رافع من الوضو، اس وضو سے جو وضو غیر رافع ہے، والتیمم بدلا منہما، اور وہ تیمم جو مستحبی غسل یا وضو غیر رافع کے بدلے ہو، ان قیل بہ، اگر اس کے ہم قائل ہو جائیں، یعنی ہم اگرچہ اس کے قائل نہیں ہیں لیکن بالفرض ہم اس کے قائل ہو جائیں کہ مستحبی
تو غسل کے بدلے تیمم مشروع ہے، وضو غیر رافع کے بدلے تیمم مشروع ہے۔ اگر ہم اس کے قائل ہو جائیں تو یہ استعمال طہور بھی ہے، مشروط بالنیہ بھی ہے، اس کے باوجود یہ طہارت نہیں ہے۔ تو طہارت کی تعریف اس پر صادق آ رہی ہے، مگر یہ طہارت نہیں، تو یہ اپنے جامع مانع اغیار نہیں، غیر اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ وَيَنْتَقِضُ فِي تَرْدِهِ أَيْضًا، فرماتے ہیں کہ نیز ایک اور اشکال کہ خواہ مراد طہور سے اعم ہو خواہ مراد اخص ہو، یہ تعریف اپنے معنی ہونے میں نیز ٹوٹ جاتی ہے بے ابعاض کل واحد من الثلاثۃ مطلقا، کہ ان تین میں سے ہر ایک کے ابعاض کے ساتھ، یعنی غسل میں بعض اعضاء کو دھوئیں بعض کو نہ دھوئیں، اسی طرح وضو میں بھی، اور تیمم میں بعض کا مسح کریں بعض کا نہ کریں، تو اس ابعاض کے ساتھ یہ تعریف اپنے معنی ہونے میں ٹوٹ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ استعمال طہور بھی ہے، مشروط بالنیت بھی ہے، لیکن یہ نہ وضو ہے نہ غسل ہے نہ تیمم ہے۔ مطلقاً سے مراد کیا؟ کہ خواہ طہور سے مراد مطلق ما والارض ہو یا طہور سے مراد صرف طہور مبیح ہو، دونوں صورتوں میں یہ اشکال وارد ہے۔ ہاں، فَإِنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لِلطَّہُورِ، کہ بعض اعضاء پر طہور کا جو آپ نے استعمال کیا ہے ساتھ قربتاً اللہ کی نیت بھی کی ہے، مگر بعض کو چھوڑ دیا ہے، تو یہ استعمال طہور بھی ہے، مشروط بالنیت بھی ہے، قربتاً اللہ کی نیت بھی ہے۔ استعمال للطہور مشروط بالنیہ ما انہ لا یسمى طہارتاً، حالانکہ اس کو طہارت نہیں کہتے۔ طہارت کس غسل وضو اور تیمم کہتے ہیں کہ جو قربتاً اللہ تمام اعضاء کو دھونے اور مسح کرنے تمام شرائط کے مطابق ہو، تو اس کو طہارت کہتے ہیں۔ وَبِمَا لَوْ نَظَرَ تَطْهِيرَ الثَّوْبِ، یعنی يَنْتَقِضُ فِي تَرْدِهِ أَيْضًا بِأَبْعَاضِ كُلِّ وَبِمَا لَوْ نَظَرَ، اور اس کے ساتھ بھی ٹوٹ جاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی نظر کرے کپڑے کو پاک کرنے کی یا کپڑے کی مانند کسی اور چیز کو، مثلا برتن کو پاک کرنے کی یا نماز کو پاک کرنے کی، من النجاست، نجاست سے، ناویان، اس حال میں کہ وہ نیت کرنے والا، یعنی میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اس کپڑے کو یا اس برتن کو قربتاً اللہ کی نیت سے پاک کروں گا۔ فَإِنَّ النَّظْرَ مُنْعَقِدٌ، فرماتے ہیں نظر تو یہ منعقد ہو جائے گی، لے رجحان ہی، چونکہ اس میں رجحان پایا جاتا ہے تو نظر منعقد ہو جائے گی۔ تو جب نظر منعقد ہو گئی تو اس کی منت پوری ہوگی، اس نے ادا کرنی ہے، تو اس نے کپڑے پر استعمال طہور بھی کیا، پانی کو استعمال کیا، ساتھ قربتاً اللہ کی نیت بھی کی، تو یہ استعمال طہور بھی ہے، مشروط بالنیت بھی ہے۔ طہارت کی تعریف صادق آ رہی ہے، حالانکہ یہ بھی طہارت نہیں ہے، تو غیر طہارت میں داخل ہو رہے ہیں، معنی اغیار نہیں رہے۔ وَمَعَ ذَلِكَ، اب فرماتے ہیں کہ باوجود کہ اس تعریف پر تین اشکال وارد ہوئے، فَهُوَ مِنْ أَجْوَدِ التَّعْرِيفَاتِ، یہ مصنف کی تعریف باقی علماء کی تعریفوں سے اجود اور عمدہ ہے۔ اس کے عمدہ ہونے کی دلیل کیا؟ لِکَثْرَتِ ما، اس لیے کہ وہ کثیر ہیں، یارد علیہا، جو ان علماء کی تعریفوں پر وارد ہوتے ہیں، وہ کثیر ہیں، وہ ہیں کیا؟ ما یاردو، کیا ہیں؟ من بیانیہ کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں، من النقوز، جو کہ نقوز ہیں، اشکالات ہیں، وہ اشکالات کثیر ہیں۔ فی ھذا الباب، اس باب طہارت میں جو تعریف کی جاتی ہے۔ بس یہ آگے دو چار جملے سن لیں کہ یہ جو لفظ طہور ہے نا، یہ تا کے فتح کے ساتھ ہے، اور اس طہور سے مراد پانی اور مٹی ہے۔ شہید ثانی تھوڑا سا اشکال فرماتے ہیں کہ بجائے
تراب کہنے کے هو الماء والتراب، تراب کہنے کی بجائے مصنف کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ هو الماء والارض۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو روایت کے الفاظ ہیں، جو حدیث کے الفاظ ہیں، ان میں لفظ تراب نہیں، لفظ ارض ہے، تو مصنف کو بھی اپنی تعبیر اور عبارت میں لفظ ارض کہنا چاہیے تھا۔ اور ثانیاً یہ بھی ہے کہ چونکہ تراب سے مراد خالص مٹی ہوتی ہے اور ارض سے مراد مطلق وجہ الارض، ارض پتھر کو بھی شامل ہے، ریت کو بھی شامل ہے، وغیرہ وغیرہ، تو لفظ ارض کہنا یہ زیادہ مناسب اور بہتر تھا۔ تو پانی پاک ہے اور پاک کرتا بھی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور زمین یہ خود پاک ہے، دوسرے کو پاک کرتی ہے۔ اس کی پاکیزگی کی دلیل کیا ہے کہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، زمین میرے لیے جائے سجدہ اور طہور قرار دی گئی ہے، کہ خود پاک ہے، دوسرے کو پاک کرتی ہے، یعنی تیمم بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اور بہرحال دیکھیں یہاں تک تو کافی ہے۔ ہاں، وَالطَّهُورُ بِفَتْحِ الطَّاءِ هُوَ الْمَاءُ وَالتُّرَابُ، طہور توئے کے فتح کے ساتھ ہے، ضمہ کے ساتھ ہے، طہور نہیں، طہور، وہ پانی اور مٹی ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے پانی کے بارے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے سما سے یعنی بلندی والی جہت سے پانی کو نازل کیا ہے جو خود پاک ہے، دوسرے کو پاک کرتا ہے۔ وَهُوَ دَلِيلُ طَهُورِيَّةِ الْمَاءِ، اور یہ قول خدا، یہ قول خدا دلیل ہے پانی کی طہوریت پر۔ اس طرح نہیں کہنا کہ ہوا سے مراد یہ آیت مجیدہ، یہ مراد نہیں لینا، چونکہ ہوا مذکر ہے اور آیت مراد لیں تو وہ مؤنث ہے۔ ہوا یعنی وہ قول خدا دلیل ہے پانی کی طہوریت پر۔ وکان الاولا والمراد بالسماء هنا جہت العلو، اور یہاں سما سے مراد بلندی والی جہت ہے، سما سے مراد جہت علو ہے، کہ اوپر والی جہت سے بلندی کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے پانی نازل فرمایا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے زمین جائے سجدہ، جہاں چاہو سجدہ کر سکتے ہو۔ حالانکہ جو پہلے قومیں تھیں ان میں سے بعض تھی کہ ان کے جو عبادت خانے تھے انہی میں جا کر سجدہ کرنا ہوتا تھا، ادھر ادھر جائز نہیں تھا، مگر یہ پیغمبر اسلام جو سید المرسلین ہیں اس کے لیے خصوصی رحمت، اور ان کی امت کے لیے بھی خصوصی رحمت ہے کہ جس جگہ چاہیں سجدہ کر سکتے ہیں۔ وطہورا، اور یہ زمین طہور قرار دی گئی ہے۔ وہو دلیل طہوریت التراب، یہ حدیث نبوی، یہ قول نبی، یہ تراب کی طہوریت پر دلیل ہے۔ وکان الاولا، اب مصنف پر شہید ثانی اشکال کر رہے ہیں کہ اولا یہ تھا کہ ابدال التراب، ہو ضمیر کا مرجع تراب، بلفظ الارض، لفظ ارض کے ساتھ، یعنی مصنف کو چاہیے تھا کہ لفظ تراب کی بجائے لفظ ارض کہتے۔ وکان الاولا ابدالہ، ابدالہ اولا، کانا کا اسم ہے، ابدالہ کانا کی خبر ہے، بلفظ الارض، کما یقتضی الخبر، جیسا کہ خبر یعنی قول نبوی، حدیث نبوی وہ اسی کا تقاضا کرتی ہے۔ خصوصاً علی مذہب ہی، بالخصوص مصنف کا مذہب بھی یہی ہے، وہ کیا کہ خصوصاً علی مذہب ہی من جواز التیمم بغیر التراب من اصناف الارض، کہ مصنف چونکہ قائل ہیں کہ تیمم کرنا جائز ہے تراب کے علاوہ بھی، باقی جو اصناف ارض ہیں پتھر پر بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ جب مصنف کا مذہب بھی یہی ہے اور روایت میں بھی لفظ ارض ہے تو مصنف کو بھی کہنا چاہیے تھا کہ وَالطَّهُورُ
اول ماء والارض، اس طرح کہتے تو بہتر اور عمدہ تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔